السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کی پرائس ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس آر جیس کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 033575000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر یور اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ وہ گمسم کھڑا سامنے لگی اس دشمن جاں کی ادھوری پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، جو بغیر کسی رنگ کے باوجود بھی اتنی مکمل تھی کہ کوئی بھی شخص ان غزالی آنکھوں کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتا۔ وہ بھی ساکت کھڑا اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھا، صرف اس کی ایک جھلک کے لیے۔ مگر وہ نہیں بلکہ اس کی پینٹنگ تھی اس وقت اس کے سامنے۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا اس کی نظر کا دھوکہ تھا؟ یہ کہ سامنے لگی اس پینٹنگ میں اس دشمن جاں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ بسما نے اپنے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے اسے کافی کا مگ پیش کیا، مگر اس کی تمام تر توجہ سامنے لگی اس ادھوری پینٹنگ پر تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ بسما نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتے سامنے رکھی پینٹنگ کو دیکھا، جو اس نے کل شام ہی بنانی شروع کی تھی۔ یہ میری ایک یونی فیلو کی پینٹنگ ہے، بہت ریکویسٹ کر کے اجازت لے کر بنائی ہے اس کی۔ خجل ہوتے ہنستے ہوئے اسے بتاتی ٹیبل پر بکھرے اپنے پینٹ کلر سمیٹنے لگی، اور باسط فیضان کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ جو اسما بیگم کو بسما کے گھر سے پک کرنے آیا تھا اس دشمن جاں کا پتہ پالے گا۔ 4 ماہ اس نے 4 ماہ اس لڑکی کو ڈھونڈا تھا، اور وہ ملی بھی کس طرح تھی؟ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو اتنی محنت کسی انجان کے لیے کیوں کر رہی ہو کہ اسے گفٹ کرو گی؟ ارے اس نے تھوڑی کہا ہے، میں تو خود ہی اپنے شوق میں بنا رہی ہوں، یہ تو میرے ڈپارٹمنٹ کی بھی نہیں، ہم تو بس یوں ہی دوست بن گئے چلتے پھرتے۔ اغمازہ کے ذکر پر بسما کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یعنی وہ بسما کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور اسے احساس ہی نہ تھا کہ وہ دشمن جاں اتنی قریب تھی اس سے۔ آپ کافی تو پئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھتے متوجہ کیا تو وہ اس کی جانب پلٹتا ٹیبل کے سائڈ پہ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور ارد گرد دیواروں پر لگے اس کے خوبصورت شاہکار دیکھنے لگا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا، ابھی لے کر آتی ہوں۔ اس کے کمرے سے نکلتی ہی باسط ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل اٹھا کر ایک ہی سلائیڈ میں ان لاک کرتا سب سے پہلے واٹس ایپ پر گیا تھا، جہاں اسے چند لمحوں کی محنت بھی نہ کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ ظالم لڑکی دوسرے نمبر پر ہی تھی بسما کی چیٹ لسٹ میں۔ اس کی زندگی سے بھرپور تصویر دیکھ کر باسط کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک کیل سے چبھی تھی۔ وہ خوش تھی اس کے بغیر۔ لب بھینچتا اپنا موبائل نکال کر اس کے نمبر کو سیو کر گیا۔ اسی پل بسما کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کچھ حیران بھی ہوئی۔ نائس ماڈل، کسی نے گفٹ کیا ہے؟ کمال مہارت سے اس کے موبائل کو الٹ پلٹ کرتا سرسری لہجے میں بولا۔ بسما ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتی مسکراتی، ہاں بابا نے 2 ہفتے پہلے ہی دلایا ہے۔ کندھے اچکاتے اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ سر ہلا کر موبائل اس کی جانب بڑھاتا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ کیسا احساس ہوگا اتنے دن بعد اس کی آواز سننے کا، اور کیسا رد عمل ہوگا اس دشمن جاں کا یوں اس کی کال پر؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، کافی نہیں پی رہے؟ مگر مگ لبوں سے ہٹاتے اس سے پوچھا۔ ایک بہت اہم کام یاد آ گیا ہے، پلیز تو ماما کو باہر پورش میں بھیج دو۔ اس کی اجلت پر وہ حیرت زدہ ہوتی محض سر ہلا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اچانک اس شخص کو ہوا کیا تھا۔ وہ دونوں آج صبح ہی اسلام آباد پہنچے تھے۔ اسلان کے منع کرنے کے باوجود بھی زماد خود ان دونوں کو پک کرنے گیا تھا، مگر اسلان کو اپنی آفس کار میں سوار ہونا پڑا تھا کیونکہ اسے جلد آفس پہنچنا تھا، جبکہ زماد اخمازہ کو سامان سمیت گھر لے آیا تھا۔ جس وقت وہ دونوں گھر پہنچے، سارا اور سائرہ بیگم دونوں ہی اس کی منتظر تھیں۔ دونوں کے انداز میں محبت و جوش تھا، مگر اخمازہ چاہ کر بھی وہ انداز نہ اپنا سکی تھی جو سارا کا تھا۔ سارا کا چہرہ دیکھ کر ایک عجیب سا گلٹ محسوس ہو رہا تھا۔ بظاہر تو وہ اسے بےحد پرسکون نظر آئی تھی، مگر اخمازہ کو معلوم تھا کہ اس نے گھر کی خوشیوں کے لیے اپنے غموں کو چھپا لیا تھا، اور بقول اسلان کے وہی اس کی سب سے بڑی مجرم تھی، تو پھر کیسے وہ بالکل نارمل بہیو کر سکتی تھی؟ اسے زماد ہارون اپنی دوست کے لیے ایک بہترین فیصلہ لگا تھا۔ چاہے وہ سارا کی محبت نہ تھا، مگر وہ اس سب سے کچھ بڑھ کر تھا۔
جو تحفظ دینا، اس کی کیئر کرنا جانتا تھا، اور یہی بات اخماسہ کے دل کی اداسی کو کچھ کم کر گئی۔ سارہ نے اس کا موبائل لے کر اذلان کو کال کر کے خوب ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ سیدھا اس سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر سو گئی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں موجود اپنا اور اذلان کا سامان کبرڈ میں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا 10-15 دن سے پہلے ان کی واپسی نہیں ہونی تھی۔ اس نے عالیہ صاحبہ کو اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کر دی تھی۔ اخماسہ، وہ کبرڈ میں اذلان کے کپڑے رکھتی پلٹی۔ اسی پل دھانی کلر کے کرتے پاجامے میں ملبوس سارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نیند آ گئی تھی تمہیں سکون سے؟ اس کی اپنائیت بھرے انداز پر وہ ہلکا سا مسکراتی سر ہلا گئی۔ نیچے آ جاؤ، چائے ریڈی ہے۔ بس کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ تم بتاؤ کیسا وقت گزرا یہاں؟ اس کے قریب آتی ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا گئی، جبکہ اخماسہ کے سوال پر وہ گہری سانس بھرتی سر جھکا گئی۔ تم جانتی ہو نا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، مگر میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ جماعت کو اور پھپھو کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اخماسہ کو لگا کسی نے اس کا دل آہستہ آہستہ مٹھی میں لینا شروع کر دیا ہو۔ میں جانتی ہوں یہ وقت تھوڑا مشکل ہے، مگر گزر جائے گا۔ جماعت نیچر وائز بہت کیئرنگ ہے، انہوں نے مجھے بہت سمجھا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا، اپنائیت تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک قلق بھی تھا۔ میرے پاس تو تمہیں تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی، یہ سب جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اخماسہ نے سارہ سے زیادہ خود کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میرے نصیب میں بھی ایک شخص کے دھوکے کے بعد ہی دوسرے شخص کا ساتھ لکھا تھا۔ اس پل سارہ سبطین کے چہرے پر اتنا کرب تھا کہ اخماسہ کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ کیا واقعی وہی تھی اس کی خوشیوں کی قاتل؟ اگر ایسا ہی ہے سارہ، تو کاش ہم دونوں کبھی ملے ہی نہ ہوتے۔ اپنی سوچوں میں گم اس نے بہت تکلیف دہ انداز میں سوچا تھا۔ تم بتاؤ بھائی کے ساتھ خوش ہو؟ اس کے سوال پر اخماسہ نے بہت اداس آنکھیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ بہت۔ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا اپنی ازدواجی زندگی کے متعلق، اور سارہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ یہ وہ اخماسہ تھی ہی نہیں جو ولیمے کی اگلی صبح سے نظر آئی تھی۔ پھر تمہاری آنکھیں اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں مجھے؟ یہ اداسی نہیں، سفر کی تھکان ہے جو 1-2 دن میں اتر جائے گی۔ اسے ٹالتی بیڈ پر پڑے اپنے کپڑے اٹھا کر کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ شاید وہ بہت مہارت حاصل کر چکی تھی اپنے تاثرات چھپانے میں۔ ویسے یہ بہت اچھا کیا تم نے کہ پڑھائی شروع کر دی۔ جماعت نے کہا تھا مجھ سے بھی، مگر میں ابھی کچھ وقت اس گھر کو دینا چاہتی ہوں۔ وہ خود ہی بات بدل گئی تھی۔ اخماسہ نے اس کا نام اس کی جانب دیکھا۔ وہ سماعت ہارون کا نام کافی بے تکلفی سے لے رہی تھی، اور یہ سب تب ہی ممکن تھا کہ وہ شخص اسے صحیح معنوں میں محبت کے جذبوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں تمہارے جماعت؟ اخماسہ نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ سارہ نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا، مگر اگلے ہی پل وہ فوراً اس کی نظروں سے بھی گڑبڑا بھی گئی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے، پھپھو اور جماعت نے کہا، مگر میں نے وہ وضاحت دے ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک دیتی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی، اذلان بابا آ گئے ہیں۔ اس کی اطلاع پر جہاں سارہ کے لبوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلے تھے، وہیں اخماسہ کے لب اپنے آپ ہی سکڑ گئے تھے۔ اس کے یکدم بدلتے تاثرات کو سارہ نے بھی بخوبی دیکھ لیا تھا۔ آج آؤ، چلو نیچے۔ بیڈ سے اٹھتے اسے بھی نیچے چلنے کو کہا۔ تم چلو، میں بس آ رہی ہوں یہ کپڑے رکھ کر، نرمی سے کہتی کپڑے اٹھا کر کبرڈ میں رکھنے لگی۔ سارہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اخماسہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور کبرڈ بند کرتی واپس بیڈ پر ٹک گئی۔ اس میں بالکل انرجی نہ تھی کہ اس وقت سارہ کے ساتھ نیچے جا کر اس کی سرد نگاہوں کا سامنا کرتی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔